بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی ارکان الصلاۃ و واجباتها و سننها کہ اس باب میں نماز کے ارکان کے متعلق بات ہوگی، نماز کے واجبات اور سنن۔ اس سے پہلے ہم نے شرائط کو پڑھ لیا۔ شرائط کسی چیز کی وہ ہوتی ہیں کہ جن کے یعنی جیسے کہ ہم نے ڈیفینیشن میں دیکھا تھا کہ جو اگر معدوم ہوں گی تو اصل ہمارا جو رکن ہے، یعنی اصل جس چیز کی وہ شرط ہے وہ بھی معدوم ہوگا۔ مثلا نماز کی شرط ہے طہارت کا ہونا، تو اب اگر طہارت نہیں ہوگی تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اور ارکان وہ ہوتے ہیں کہ جب رکن نہیں پایا جائے گا تو بھی وہ جس چیز کا رکن ہے، مثلا نماز کا رکن ہے سجدے کا ہونا، رکوع کا ہونا، تو نماز نہیں پائی جائے گی۔ لیکن شرط اور رکن میں فرق یہ ہے کہ شرط کسی چیز کی حقیقت میں، ماہیت میں داخل نہیں ہوتی، لیکن رکن اس چیز کا یعنی اس چیز میں مثلا نماز کا رکن ہے تو اب وہ نماز کا باقاعدہ حصہ ہوگا۔ تو یہ فرق ہے بنیادی طور پہ رکن میں اور شرط میں۔ اور رکن کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کسی نے رکن کو چھوڑ دیا، چاہے جان بوجھ کے چھوڑا چاہے غلطی سے رہ گیا، تو نماز نہیں ہوگی۔ مثلا کسی نے سجدہ چھوڑ دیا، کسی نے رکوع چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد ہے واجبات۔ اور واجبات کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو کوئی جان بوجھ کے چھوڑے گا نماز کے کسی واجب کو تو اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر بھول کے رہ گیا کسی سے کوئی واجب تو پھر اگر وہ سجدہ سہو کر لے گا، سجدہ سہو کیا ہوتا ہے وہ آگے ہم پڑھ لیں گے، تو پھر اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور سنن کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کو اگر کسی نے چاہے جان بوجھ کے چھوڑ دیا چاہے غلطی سے چھوڑ دیا تو دونوں صورتوں میں اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن وہ نماز کامل نہیں ہوگی، یعنی اس کو پورا ثواب نہیں ملے گا سنت کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے ہی نماز پڑھو جیسے تم لوگ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تو اس میں ظاہر ہے واجبات بھی آ جاتے ہیں، سنن بھی آ جائیں گی، ارکان بھی آ جائیں گے، اور شروط کا لحاظ کرنا بھی آ جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں، اور یہ ان کی بیسک ڈیفینیشن بھی یہی ہے واجبات کی، سنن کی اور ارکان کی۔ اب ہم آتے ہیں نماز میں رکن ہوتے کون کون سے ہیں اور کتنے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ارکان الصلاۃ 14، نماز کے جو ارکان ہیں وہ 14 ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ ائمہ میں اختلاف ہو سکتا ہے، تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ احناف کے نزدیک بھی جو ارکان ہیں وہ 14 ہی ہوں، کیونکہ ان میں فرق آئے گا۔ اور میں کوشش کرتا ہوں، چونکہ ہم زیادہ ہمارے ہاں 90% حنفی لوگ ہی رہتے ہیں، تو جہاں پہ وہ احناف سے اختلاف آ رہا ہو اس کو واضح کرتا جاؤں تاکہ عمل میں ہمیں آسانی ہو، کیونکہ عمل تو سب نے اسی کے مطابق ہی کرنا ہوتا ہے جو جس فقہ کو اوورال فالو کر رہے انسان۔ تو اب پہلا رکن یہ ہے کہ القیام، کہ نماز کا پہلا رکن ہے قیام، یعنی کہ نماز میں کھڑے ہونا، کھڑے ہو کے نماز پڑھنا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قوموا للہ قانتین، اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اور اسی طرح حدیث میں بھی آیا ہے کہ صلی قائمن، کھڑے ہو کے نماز پڑھیے، اگر استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کے، اگر استطاعت نہ ہو تو اپنے پہلو میں۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ فرض اس کے لیے ہے جو اس پہ قادر ہو، رکن اس کے لیے ہے، رکن کو ہم فرض بھی کہہ سکتے ہیں جو اس پہ قادر ہو۔ لیکن اگر کوئی بیماری کی وجہ سے یا ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، بیڈ ریسٹ بتایا ہوا ہے، یا کوئی اور صورت ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھو، تو اس صورت میں پھر جو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو پہلا رکن ہو گیا ہمارے پاس قیام، اور یہ سب کے ہاں ہی ضروری ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں ایک چیز ہے کہ نفل نماز میں قیام ضروری نہیں ہے، یعنی قیام فرض نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی بغیر عذر کے بھی کبھی نفل بیٹھ کے پڑھ لیتے تھے، کبھی کھڑے ہو کے۔ تو لہٰذا اگر نفل میں کوئی پڑھے زیادہ ثواب تو کھڑے ہو کے پڑھنے کا ہی ہے، لیکن اگر کوئی بیٹھ کے پڑھے پھر بھی ٹھیک ہے۔ دوسرا رکن ہے نماز کا تکبیر تحریمہ،
یعنی تکبیرۃ الاحرام جس کو ہم کہتے ہیں، جس سے نماز کی ابتدا ہوتی ہے، اللہ اکبر کہہ کے جو ہم شروع کرتے ہیں، اور یہ بھی ضروری ہے، یہ نماز کے فرائض میں سے ہیں، اور اس کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی، اور اس میں بھی اتفاق ہے، یعنی اختلاف نہیں ہے۔ تیسرا رکن ہے ہمارے پاس قراءۃ الفاتحہ۔ اب قراءۃ الفاتحہ جو ہے اس میں کافی اختلاف ہے کہ قراءت کی، یعنی یہ تو ضروری ہے کہ قراءت ضروری ہے، اب اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قراءت ارکان صلاۃ میں سے ہے، لیکن اب قراءت فاتحہ ہی رکن ہے یا وہ واجب ہے یا کیا ہے، تو اس میں پھر اختلاف ہے۔ تو جو فاتحہ کی قراءت ہے وہ علماء احناف کے نزدیک واجب ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں، ابھی ہم نے جو اصول الفقہ میں ہم نے پڑھا ہے کہ احناف جو ہیں وہ فرض اور واجب میں فرق کرتے ہیں، رکن میں فرق ہوگا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر دلیل قطعی سے ثبوت ہوگا تو پھر فرض وگرنہ واجب، اگرچہ دونوں کا مطلب ایک ہی، عمل دونوں نہیں کرنا ہوتا ہے، ہم تفصیلاً پڑھ چکے، اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جو ہے وہ رکن ہے، فرض ہے، اور قراءت فاتحہ، اور احناف کے نزدیک فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اور اس کا جو اختلاف ہے اس کی جانب التفات کی ضرورت نہیں ہے اصول الفقہ کے حوالے سے، اور اس لیے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس کی نماز نہیں ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ اب اس کے بعد یہ اختلاف ہے کہ کیا سورہ فاتحہ ہر کسی کے لیے پڑھنا ضروری ہے، یا اگر امام پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے امام کے پیچھے، تو اس میں اختلاف ہے، یعنی احناف کے نزدیک یہ ہے کہ جب امام پڑھ رہا ہو تو پھر نماز نہیں، سورہ فاتحہ یا کوئی بھی قرأت نہیں کرنی، چاہے نماز سری ہو یا جہری ہو۔ حنابلہ میں ڈاکٹر فوزان یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نمازیں سری ہیں، یعنی ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، ان میں تو مقتدی کو پڑھنی چاہیے فاتحہ، اور باقی جو نمازیں جہری ہیں جیسے کہ فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ان میں نہیں پڑھنی چاہیے، جن رکعتوں میں تلاوت ہوتی ہے، اور بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ ہر رکعت میں ہی پڑھنی چاہیے، تو احناف کا قول یہ ہے کہ امام کے پیچھے ہم قرأت نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی کئی احادیث ہیں، الامام ضامن، کہ امام جو اپنے مقتدیوں کی نماز کا ضامن ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو امام جس کا امام ہو تو فقراءۃ الامام لہو قراءۃ، کہ جو امام کی قراءت ہے وہی مقتدی کے لیے بھی قراءت ہے۔ تو احناف کا استدلال ان احادیث سے ہے کہ جب امام نماز پڑھے تو اب آپ نے اپنی ساری نماز جو ہے وہ امام کے سپرد کر دی ہے، لہٰذا وہی پڑھے گا، آپ کو سننا ہوگا۔ قرآن مجید کی آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی سے سنو، خود نہ پڑھنے کی کوشش کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عام آیت ہے، اس میں یہ تخصیص نہیں ہے کہ آہستہ کی نماز میں یا جہری کی نماز میں، تو لہٰذا ہر نماز میں ہی انسان کو احناف کے ہاں قراءت نہیں کرنی ہوگی امام کے پیچھے۔ تو یہ تیسرا رکن ہے قراءت فاتحہ کا، اور اس میں اختلاف ہے کافی۔ پہلے تو اس کی اصل میں اختلاف ہے کہ واجب ہے یا فرض ہے، تو احناف کے نزدیک واجب، اور باقی پھر اس میں اختلاف باقی ائمہ کا بھی ہے، بعض کے نزدیک مطلقاً پڑھنی چاہیے، بعض کے نزدیک بالکل نہیں پڑھنی چاہیے امام کے پیچھے، اور بعض کے نزدیک کہ جہری میں اور حکم ہے، سری میں اور حکم ہے۔ اور چوتھا رکن ہے رکوع۔ رکوع پتہ ہے ہم سب کو، اور اس کی دلیل یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اور رکوع کا لغوی معنی ہوتا ہے انحناء، اور یعنی اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ ان ینحنی حتی تبلغ کفاہ رکبتیہ، کفاہ رکبتیہ، انسان کی جو ہتھیلیاں ہیں وہ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اس پہ رکھ لے اور جھک جائے، تو اس کو ہم رکوع کہتے ہیں۔ اور پانچواں اور چھٹا رکن ہے نماز کا، اور یہ اب اس میں رکن بھی جو رکوع ہے یہ بھی سب کے ہاں ضروری ہے، اور اسی طرح رکوع سے اٹھنا اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کے لیے پانچواں رکن یہ ہے الرفع من الرکوع والاعتدال واقفا، اور واقف ہونا، کھڑے ہونا اعتدال کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اس پہ دوام کیا، یہ رکن ہے۔ ساتواں رکن ہے سجدہ کرنا، اور سجدہ کہتے ہیں وضع الجبہۃ علی الارض، پیشانی کو زمین پر رکھنا،
تو اور یہ 2 دفعہ ہوگا، اور یہ 7 اعضاء پہ سجدہ ہوتا ہے۔ نمبر 1 پہ چہرہ انسان کا، جس میں پیشانی اور ناک آ جاتا ہے۔ نمبر 2 اور 3 پہ 2 ہاتھ انسان کے، 4 اور 5 پہ دونوں گھٹنے، اور 6 اور 7 پہ دونوں قدمین، یعنی جو انسان کے پاؤں کا جو انسان کے پاؤں کا حصہ زمین پہ لگ رہا ہوتا ہے، انگلیاں اور جو وہ والا اس کی ہڈی ہوتی ہے انگلیوں کے ساتھ، اس کو اطراف القدمین، یعنی یہ 7 اعضاء ہیں جن پہ سجدہ کرنا ہوگا۔ اور 8واں رکن ہے کہ سجدے سے اٹھنا اور جلوس بین السجدتین، اس میں بھی اختلاف نہیں ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان انسان آرام سے بیٹھے اور پھر دوسرا سجدہ کرے۔ تو یہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع رأسه من السجدہ لم يسجد حتى يستوي جالسا، دوسرا سجدہ نہیں فرمایا کرتے تھے جب تک اچھے طریقے سے بیٹھ نہ جاتے۔ اور نمبر 9 پہ رکن ہے الطمانینۃ فی کل الافعال المذکورہ، کہ ہر فعل میں طمانینت ہو انسان کی، یعنی ان کو بالکل اعتدال سے آرام سے کرے۔ اور اس میں بھی یعنی اس احناف اس کو واجب کہہ دیتے ہیں اور باقی ائمہ اس کو فرض کہہ دیتے ہیں، اس لیے کہ آپ پڑھ چکے کہ وہ مطلب دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے، صرف دلیل قطعی اور جانب دلیل کا فرق ہوتا ہے۔ جب تفصیل میں جائیں گے تو وہ بھی یہ کہیں گے کہ اس کی دلیل ظنی ہے، قطعی نہیں ہے۔ اور نمبر 10 اور 11 پہ ہے کہ التشہد الاخیر، آخری جو تشہد ہے، آخری قعدہ جس کو ہم کہتے ہیں، وجلسۃ، اور اس کا بیٹھنا۔ اور اس میں بھی احناف کے ہاں جو ہے وہ آخری قعدہ تو ضروری ہے، اس میں بیٹھنا تو فرض ہے، لیکن تشہد جو ہے وہ فرض نہیں ہے، یعنی اس میں پھر اس کا حکم اور ہوتا ہے۔ اسی طرح بیٹھنا، تو یہاں پہ نمبر 10 اور 11 انہوں نے دونوں کو جمع کر دیا کہ آخری نمبر والا تشہد، پہلا جو تشہد ہوتا ہے اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو وہ واجب ہوتا ہے، اور جو آخری ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے۔ اور اس میں انہوں نے دونوں چیزوں کو ملا دیا، یعنی تشہد پڑھنا بھی فرض ہے اور بیٹھنا بھی۔ اس میں یہ اختلاف ہو جائے گا کہ احناف کے نزدیک صرف بیٹھنا فرض ہے، باقی تشہد جو ہے وہ واجب کے کیٹیگری میں آ جائے گا۔ اور نمبر 11 پہ ہے کہ الصلاۃ علی النبی فی التشہد الاخیر، کہ آخری تشہد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنا۔ یہ بھی تمام ائمہ کا قول نہیں ہے اس کی فرضیت اور رکن ہونے کا، اس لیے کہ احناف کے نزدیک یہ سنت ہے تشہد کا درود شریف پڑھنا۔ تو یہ، اور باقی بعض ائمہ کے ہاں اس میں اور اقوال بھی ہیں۔ یہاں پہ یہ حنابلہ کا قول ہے کہ یہ جو نمبر 12 پہ رکن ہے وہ اللہ کے نبی پہ درود شریف پڑھنا۔ اور 13 پہ ہے کہ الترتیب بین الارکان، کہ ارکان کے درمیان ترتیب ہوگی، یعنی پہلے رکوع کرے گا، پھر رکوع سے اٹھے گا، پھر سجدہ کرے گا، اور یہ ترتیب بھی احناف کے ہاں واجب ہو جائے گی، ائمہ کے ہاں فرض ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد ہے التسلیم، یعنی کہ سلام کرنا، یہ بھی واجب اور فرض کا اس میں بھی فرق ہے، احناف کے ہاں واجب، باقی ائمہ کے ہاں فرض ہو جائے گا۔ لیکن اس میں اگر آپ فرق نہ بھی کریں تو ویسے ہی پتہ ہی ہے سب کو کہ فرض اور واجب کا صرف ایک اصطلاحی طور پہ فرق ہے، باقی ضروری مطلب یہ ہے کہ دونوں کے ہاں ہی ضروری ہے۔ اور حکم ان سب کا یہ ہے کہ اگر کسی نے رکن چھوڑ دیا، چاہے وہ جان بوجھ کے چھوڑا چاہے غلطی سے رہ گیا، تو انسان کی نماز نہیں ہوگی بلکہ نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اور القسم الثانی واجبات الصلاۃ، دوسری قسم ہے نماز کے واجبات کا آ جانا۔ تو ان کا حکم بھی ہم پہلے بھی دیکھ چکے کہ اگر تو غلطی سے رہ گیا تو پھر ہمیں سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی، اگر جان بوجھ کے چھوڑا تو نماز نہیں ہوگی۔ پہلے جو رکن واجبات الصلاۃ میں پہلا جو ہے وہ ہے جمیع التکبیرات التی فی الصلاۃ، یعنی نماز میں جو ساری کی ساری تکبیرات ہیں جن کو ہم تکبیرات انتقال کہتے ہیں، ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کی جو تکبیر ہے، رکوع سے سجدے میں جانا، سجدے سے قیام میں آنا، یہ ساری جو ہیں۔ اور اس کے بعد تسمیع، سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ کہنا۔ اور وَإِنَّمَا يَكُونُ وَاجِبًا فِي حَقِّ الْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ فَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَلَا يَقُولُ، اس میں بھی اختلاف ہے کافی سارا، کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ امام کہے گا اور منفرد کہے گا، یعنی جب انسان اکیلا نماز پڑھ رہا ہے وہ کہے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ اور امام کہے گا، اور جب مقتدی ہوگا امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوگا تو وہ یہ نہیں کہے گا، یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہے گا بلکہ ربنا ولک الحمد کہے گا۔
تو یعنی اس میں اختلاف ہے. جو احناف کا راجح قول اس میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ الگ الگ فریضے، جب انسان اکیلا ہوگا پھر تو کہنا ہی کہنا ہے، لیکن جب امام اور مقتدی ہوں گے تو پھر امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، مقتدی ربنا ولک الحمد کہے گا. اور احناف میں بھی اس میں دونوں اقوال ہیں، یعنی یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جن میں انسان ایک ہی سختی کی جانب آ جائے. باقی ہے کہ تسمیع بھی نماز کے واجبات میں سے ہے. حنابلہ کے ہاں تحمید بھی ربنا ولک الحمد، امام اور ماموم اور منفرد یہ سب اس کو کہہ رہے ہیں، کہیں گے. اور نمبر 4 پہ ہے سبحان ربی العظیم، رکوع میں کہنا ایک دفعہ، ٹھیک ہے، یعنی ایک دفعہ. اور احناف کے ہاں سنت کا وہ کہتے ہیں ایک دفعہ کہنا بھی سنت ہے، لیکن سنت کا ادنا درجہ ایک دفعہ ہے، اور کم از کم سنت کا جو کم از کم درجہ ہے وہ 3 ہو جائے گا، اور پھر اس سے زیادہ جتنی دفعہ بھی کوئی کہے گا تو اس کا وہ شمار ہو جائے گا. اور نمبر 5 پہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا دونوں سجدوں میں ایک دفعہ، اور جو زیادہ ہوگا وہ سنت ہو جائے گا. اور نمبر 6 پہ ربی اغفر لی دونوں سجدوں کے درمیان کہنا ایک دفعہ، یعنی جب 2 سجدے کے درمیان انسان بیٹھے گا تو ربی اغفر لی. یہ بھی حنابلہ کے نزدیک واجب ہے، احناف کے ہاں نہیں ہے. اور نمبر 7 پہ التشہد الاول، یعنی پہلا تشہد. ہم پہلے بھی بات کر چکے کہ جو پہلا قعدہ ہے، بیٹھنا، جس کو قعدہ کا مطلب بیٹھنا، اور یا تشہد کہہ لیں، اور ایک قعدہ الگ ہے اور اس میں پڑھنا الگ ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ واجب ہے. ٹھیک ہے، احناف کے ہاں بھی اسی طرح ہے، یہ جو قعدہ اولا ہے یہ واجب ہوتا ہے، اور یہ التحیات للہ والصلوات یہ پڑھنا، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ تک پڑھنا یہ واجب ہے. اور نمبر 8 پہ ہے کہ الجلوس للتشہد الاول، کہ پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا، یعنی کہ وہی بات کہ بیٹھنا الگ سے واجب ہے اور پڑھنا حنابلہ کے ہاں الگ سے واجب ہے. اور ان کا حکم یہ ہے 8 واجبات ہو گئے کہ ان میں سے جو واجب کو چھوڑ دے گا، اگر جان بوجھ کے چھوڑا تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی، اگر جان بوجھ کے نہیں بلکہ اگر جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو پھر نماز نہیں ہوگی، غلط ہو گیا، معذرت. اور اگر غلطی سے رہ گیا تو پھر نماز ہو جائے گی اگر سجدہ سہو کر لے گا. اور ان میں اکثر یہ ہیں کہ جو حنابلہ کے یہاں واجبات ہیں، احناف کے یہاں وہ سنت میں آ جاتے ہیں. باقی یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا بطور مسلمان، بطور نماز کا اہتمام کرنے، سب کا خیال کرنا چاہیے انسان کو، اور ایسی نماز پڑھنے کی کوشش کرے کہ جس میں اختلاف سے نکل کے ایک اتفاق ہو جس میں، تاکہ سب انسان بالکل اختلاف سے نکل کے اتفاق کی جانب آئے اور جن جن چیزوں کا اہتمام کر سکے اس کو کرنا چاہیے. جیسے اب سجدوں کے درمیان اگرچہ ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہنا رب اغفر لی، لیکن سنت تو باقی جو حضرات کہتے ہیں نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں، تو اگر رب اغفر لی کہہ لے گا سجدوں کے درمیان تو اچھی بات ہے، بہتر ہے. اور اس کے بعد آ جاتی ہے نمبر 3 پہ سنن الصلاۃ، نماز کی سنتیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کا اگر جان بوجھ کے چھوڑے، چاہے غلطی سے رہ جائیں، تو سجدہ صاحب کی بھی ضرورت نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. لیکن ان کا خیال کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے جب صلو کما رأیتمونی اصلی فرمایا تو اس میں سنن بھی داخل تھی. تو پھر سنتیں بعض تو اقوال کی ہیں، جس میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک یہ پڑھنا، اسی طرح اعوذ باللہ پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہنا، اور قرآن مجید کا ایک حصہ پڑھنا. یعنی اس میں بھی یہ ہے کہ کم از کم 3 آیات یہ واجب کے درجے میں آ جاتی ہیں ہمارے ہاں، اور باقی اس کو سنت کہہ رہے ہیں. تو اس میں بھی یعنی فجر کی نماز میں، ظہر میں، عصر میں، فجر میں، مغرب عشاء میں، یعنی جو جہری نمازیں ہیں، اور عیدین کی نمازیں ہیں، صلاۃ الکسوف ہے، ان میں پڑھنا، اور وغیرہ وغیرہ. اور اقوال کی سنتیں جو ہیں یہ تو ہیں سنت الاقوال، اور اقوال کی سنتوں میں یہ بھی آ جاتا ہے یعنی جو کہنے کا تعلق ہے جن سے، کہ ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما شئت من شیء بعد ربنا ولک الحمد کے بعد یہ کہنا، اور سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کہنا، اور اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. اتحیات میں دعائیں پڑھنا جتنی زیادہ سے زیادہ انسان کو آئیں. یہ تو ہیں اقوال کی سنتیں. اور افعال کی سنتیں یہ ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا یعنی رفع الیدین کرنا، اور رکوع میں جانے کے وقت اور رکوع سے اٹھنے کے وقت رفع الیدین کرنا شوافع کے نزدیک، اور
دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا اور ان دونوں کو نماز میں ہاتھ سینے پہ باندھنا شوافے کے نزدیک، او تحت سرتی ہی، یا اپنی ناف کے نیچے باندھنا فی حال القیام، قیام کی حالت میں، یہ احناف کے ہاں آ جائے گا، اور سجدوں کی جانب سجدے کی جگہ پہ دیکھنا جب انسان قیام کی حالت میں ہو، اور اس طرح یعنی جو نماز کی سنتیں ہیں، بیٹھنے کے وقت دایاں پاؤں کھڑا رہے، بائیں پاؤں پہ بیٹھے، اور یہ ساری ان کا تعلق ہو جائے گا انسان کی افعال کی سنتوں کے ساتھ، اور ان کو ذہن میں رکھ کے نماز پڑھنی چاہیے کہ انسان ایسی نماز پڑھے جس میں واجبات کا تو خیال ضروری ہے ہی ہے، ارکان کا، تو سنت کا بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام ہو۔ تو یہ نماز کی سنتوں میں چیزیں آ جاتی ہیں جو ابھی ہم نے پڑھی، اور حکم ان کا واضح ہے کہ ان پہ سجدہ صاحب کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور چاہے جان بوجھ کے چھوڑے چاہے غلطی سے رہ جائیں، نماز ہو جائے گی، البتہ ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔